تینوں دنیا، جس شخص کے بیوی بچے اس سے راضی ہیں اس کی دنیا کامیاب ہے، اور جس کے ماں باپ اس پر خوش ہیں اس کا دین کامیاب۔ جب تک انسان کا میلان یا رویہ درست نہ ہو اس کی محنتیں درست نہیں ہوتیں۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ ناپسندیدہ انسان سے پیار کرو، اس کا کردار بدل جائے گا۔ جب تک یہ نہ پتہ ہو کہ آرزو صحیح ہے یا غلط تو اس کا پورا نہ ہونا بری بات نہیں۔ اچھی آرزو انعام ہے، چاہے پوری نہ ہو۔ جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی پسندیدہ چیز کے چھن جانے یا پھر کسی ناپسندیدہ چیز کے آ جانے کو خوف کہتے ہیں۔ توبہ جب منظور ہو جاتی ہے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص اس لیے اپنی اصلاح کر رہا ہے کہ دنیا اس کی تعریف و عزت کرے تو اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔ قبر اس وقفے کا نام ہے جو مرنے اور اٹھائے جانے کے درمیان ہے۔ یہ وقفہ ہے، مقام نہیں۔ بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں۔ دنیا قدیم ہے لیکن اس کا نیاپن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ سانس کی موت سے پہلے بہت سی موتیں ہو چکی ہوتی ہیں۔ ہم سانس کو موت سمجھتے ہیں، حالانکہ سانس تو اعلان ہے ان تمام موتوں کا جو آپ مر رہے ہیں۔ غم کتنا ہی سنگین ہو، نیند سے پہلے تک ہے۔ ہمارے بعد دنیا ویسے ہی قائم و دائم رہے گی جیسے ہمارے آنے سے پہلے تھی۔ استعداد سے زیادہ کی تمنا ہلاکت ہے، اور استعداد سے کم خواہش آسودگی ہے۔ دوسروں کی خامی آپ کی خوبی نہیں بن سکتی۔ سننے والے کا شوق ہی بولنے والے کی زبان تیز کرتا ہے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بدرجہاں بہتر ہے۔ دل سے کدورت نکال دو، سکون مل جائے گا۔ کسی شے سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم ہے۔ ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اگر ہم معاف کرنا اور معافی مانگنا شروع کر دیں۔ سب سے بھاری وہ دن ہے جب اعمال کے مطابق انصاف مل جائے گا، اور سب سے آسان وہ دن ہے جب تمہیں ایسا انعام ملے جو تمہارا حق نہیں تھا۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ بدی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھنکو، نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ بے سکونی تمنا کا نام ہے۔ جب تمنا تابع فرمانے الہی ہو جائے تو سکون شروع ہو جاتا ہے۔ اتنا پھیلو کہ سمٹنا مشکل نہ ہو، اتنا حاصل کرو کہ چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو۔ غم یا پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ کے حکم کے درمیان فاصلے کا نام ہے۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور جو حرام بھی نہ ہو، رزق کریم کہلاتا ہے۔ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو پھر رزق کی تلاش نہ کرو، بلکہ اللہ کی تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر جب آدمی ایک سوال میں داخل ہوتا ہے تو اس کا سفر واضح ہو جاتا ہے۔ وہ شخص اللہ کو نہیں مانتا جو اللہ کا حکم نہیں مانتا۔ اگر زندگی کا کیا ہوا حاصل آخرت میں کام نہیں آنا تو اس حاصل کو محرومی کہو۔ ریاکار اس عابد کو کہتے ہیں جو دنیا کو اپنی عبادت سے مرعوب کرنا چاہے۔
خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی، اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد قائم نہیں رہ سکتی۔ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے۔ اس کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں، اور جو بے مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں۔ وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے۔ دعا یہ کرو کہ اے اللہ، جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ جس نے اپنی زندگی کو قبول کر لیا اس نے خدا کو مان لیا۔ جوانی 16 سال کی عمر کا نام نہیں، ایک انداز فکر کا نام ہے، ایک انداز زندگی کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 16 سال میں بوڑھا ہو اور ایک شخص 60 سال میں جوان ہو۔ جھوٹا آدمی کلام الہی بھی بیان کرے تو اثر نہ ہوگا۔ صداقت بیان کرنے کے لیے صادق کی زبان چاہیے۔ مرنے کے 2 ہی طریقے ہیں، غم مل جائے یا خوشیاں چلی جائیں۔ اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ دوسروں سے اپنی تعریف سننا مستحسن نہیں، اور اپنی زبان سے اپنی تعریف عذاب ہے۔ لوگ دوست کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن بحث کو نہیں چھوڑتے۔ اپنی ہستی سے زیادہ کام کرنا ہلاکت ہے، اور اپنی ہستی سے کم کام کرنا بددیانتی ہے۔ جہاں آپ اللہ کے سامنے جواب دیے ہیں وہاں آزاد نہ ہونا، اور جہاں آزاد ہیں وہاں پر پابند نہ ہونا۔